السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کریٹو رائٹنگ کا سیریز سٹارٹ کیا تھا، اس میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو لیٹر کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا۔ ہم نے دیکھا کہ لیٹرز کیا ہوتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں، کس کو لکھتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پہ لیٹر کو لکھیں گے، لیٹر کو لکھنے کا طریقہ کار سیکھیں گے اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جب ہم لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو اس کے مختلف حصوں کو کیا کہتے ہیں، ان کو ترتیب کیسے دیں گے اور ایک خوبصورت خط کیسے لکھیں گے۔ تو ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ جب آپ انفارمل لیٹر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیسے لکھیں گے۔ ذرا غور سے اس لیٹر کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد ابھی میں اس کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو لیٹر لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، بالکل آپ اس کو ایک پیج سمجھ لیں، یا آپ کے سامنے ایک پیج ہے، آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے، پیج کا جو بایاں سائڈ ہے، بایاں طرف جو ہے، آپ نے اس کے اوپر ایڈریس لکھنا ہے، جس طرح کہ ہاؤس نمبر 63 مہران کالونی آغازی ہری پور۔ اس کے بعد ڈیٹ ڈالنی ہے 13 اپریل 2020، آج کی ڈیٹ میں نے ڈالنی ہے۔ اس کے بعد دوست اپنے دوسرے دوست سے کچھ یوں مخاطب ہوتا ہے کہ ڈیئر حامد، پیارے حامد، مینی تھینکس فار یور لیٹرز، تمہارے خط لکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ یعنی اس نے بھی اپنے دوست کو پہلے خط لکھا تھا، تو اب وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس کو خط مل گیا ہے۔ آئی واز ڈیلائٹڈ ٹو ہیئر دیٹ، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ یو ہیو باٹ اے کار، کہ تم نے ایک گاڑی خریدی۔ وٹ یو ہیو ڈن ٹو یور اولڈ بائیسیکل، تم نے اپنے پرانے بائیسیکل کا کیا کیا۔ انفارچونیٹلی آئی اسٹل ہیو مائن، بدقسمتی سے میرے پاس اپنی سائیکل ابھی تک موجود ہے۔ لائف از ویری ٹف ہیئر ایٹ دا مومنٹ، اسی اسنا یہاں پہ زندگی بڑی مشکل ہے۔ لاسٹ ویک some friends and I went to a place called روہس فورٹ، پچھلے ہفتے میں اور میرے کچھ دوست ایک جگہ سیر کرنے کے لیے گئے جس کو روہس فورٹ کہتے ہیں۔ We were due to leave at 9، ہم نے 9 بجے جانا تھا، in the morning صبح، but only managed to get away at about 11، لیکن تقریباً اللہ کرتے کرتے جو ہم 11 بجے نکل پڑے۔ First 2 of my friends were late، پہلے میرے 2 دوست لیٹ ہوئے۔ Then somebody realized that، پھر کسی کو بعد میں پتا چلا کہ he had forgot to bring film، کہ وہ فلم لانا بھول گیا ہے۔ آگے مزید پھر یہ خط جاری رہا۔ میں نے راؤنڈ اپ کر کے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایک ماڈل کے طور پہ ایک خط آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور باقاعدہ طور پہ آپ اس طریقے سے لیٹر آپ کو لکھنا ہو تو آپ اس طریقے سے لکھیں۔ یعنی آپ کو جو باقی سا ہوگا وہ آپ مکمل کر لیں گے، جہاں پہ آپ کا خط ختم ہوتا ہے آخر میں آپ لکھ لیں گے پلیز گیو مائی ریگارڈس ٹو یور فیملی اینڈ ڈرائیو کیئرفلی۔ اس نے پھر اپنے دوست سے کہا ہے کہ اپنے فیملی والے کو میرا سلام کہنا اور احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا۔ تھنک آف می آن مائی بائک، اور ذرا میرے بارے میں سمجھنا کہ ابھی تک میں اپنے بائک پر ہوں، اپنے سائیکل پر ہوں۔ یورز احمد۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور اس میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کہ کس جگہ پہ آپ کا ایڈریس آنا چاہیے، کہاں پہ آپ کا مین ٹیکسٹ آنا چاہیے، اور پھر آپ اس لیٹر کو اختتام پہ کیسے لے کے جائیں گے۔ اب یہ جو لیٹر تھا اس کو میں نے ٹوٹوں میں بانٹ دیا ہے، میں نے ڈیوائڈ کر لیا ہے، توڑ دیا حصوں میں۔ اب ہم اس کے انڈیویجولی انفرادی طور پر ہر ایک حصے کا بغور مشاہدہ کریں گے تاکہ ہمیں مکمل طور پہ کلیئر ہو جائے کہ ہم جو خط لکھیں گے وہ کیسے لکھیں گے اور اس کے ہر ایک حصے کو کیا کیا نام کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا آ جاتا ہے دا ایڈریس۔ جیسے میں نے وہ خط لکھا تھا بالکل رائٹ ہینڈ پہ میں نے کیا لکھا تھا، اس کا ایڈریس ڈال دیا تھا۔ تو ایڈریس میں آپ کا یہاں پہ میں نے لکھا ہوا کہ احمد ہیز ریٹن دس لیٹر سو ہی از دا سینڈر۔ چونکہ احمد نے اس خط کو لکھا ہے تو احمد جو ہے وہ سینڈر ہے، بھیجنے والا ہے۔ نوٹ دا پوزیشن آف احمد ایڈریس، تو احمد نے جو ایڈریس لکھا ہو اس کے اوپر ذرا غور کر کے اس نے کیسے لکھا ہوا ہے۔ اس نے بالکل اس کو پیج تصور کر لیں، بالکل
दाएं तरफ उसने अपना एड्रेस लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होता है? डियर फराज, डियर ईमान वगैरह, जैसे उसने अपने दोस्त का नाम लिखा हुआ था, यानी कि जैसे आप एड्रेस डाल देते दाएं तरफ, फिर आप लिखते हैं डियर और उसके साथ अपने दोस्त का नाम या अपने प्यारे का नाम या अपने रिश्तेदार का नाम डाल देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है क्लोजिंग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर इख्तिताम करना। तो इख्तिताम उसने खत कैसे किया था? सिंसियरली डाल के, या आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, ट्रूली यूअर लिख सकते हैं और खत को क्लोज कर सकते हैं। ये तो एक खाका दर खत का। अब हम मजीद गहराई में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं कि इसका ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो ये बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं। अब हेडिंग क्या होता है? हेडिंग में ज़ाहिर सी बात है आप एड्रेस लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल में आपने खत में देखा। दूसरे नंबर पे आता है द ग्रीटिंग्स, या इसको हम सैल्यूटेशन भी कहते हैं। इसमें आप लिखते हैं जिस तरह हाय रबी, हेलो विकी, या जिस तरह हमारे लेटर में आपने देखा जो अहमद ने अपने दोस्त को डियर लिख के हाय लिखा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है द बॉडी, also known as main text or message you give। ये वो हिस्सा होता है खत का जिसमें आप पैगाम अपने प्यारे को, अपने दोस्त को देना चाहते हैं। जिस तरह उसने अहमद ने पैगाम दिया कि आपने मुझे खत लिखा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने गाड़ी खरीदी, मेरे पास अभी तक जो है ना पुरानी बाइसाइकिल है, यानी कि वो एक पैगाम था। तो वो पैगाम हम किस में लिखते हैं? वो इस सेक्शन में हमारा आता है, बॉडी में। चौथे नंबर पे आता है द कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा होता है? आपका वो सेक्शन होता है जहां पे आप लिखते हैं ट्रूली या यूर सिंसियरली। इस सेक्शन को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट में हमारे पास आ जाता है द सिग्नेचर लाइन, जहां पे आप लिखते हैं टाइप यूर नेम, यानी आप अपना नाम लिख देते हैं। जिस तरह उसने लिखा अपना नाम लिखा था आखिर में कि यूर सिंसियरली या यूर अहमद। तो ये सारा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है खत लिखने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खत लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप खत लिख सकेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं जो चंद एक किस्म मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि इनफॉर्मल लेटर्स में हमारे पास तर्जीह खतूत आते हैं, तो एक या दो मजीद में खत आपको करवाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम फॉर्मल लेटर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।